السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے یہ بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ کس شخص کے لیے جنت اور جہنم اللہ سے ریکویسٹ، اللہ سے سفارش کرتی ہے۔ اس بارے میں پوری بات دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ دیکھیے، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2572، سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 9938، اسی طرح سے نسائی صغریٰ کے اندر حدیث نمبر 5536، اور مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 1960، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1034، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 12439، 12170، 13755، حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص، اس میں عورت ہوں چاہے مرد ہوں، بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، جو شخص جنت اور جہنم پر یقین رکھتا ہو، اس کو سچ مانتا ہو کہ اللہ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ اگر جنت کا سوال کریں گے تو جنت ان کے لیے سفارش کرے گی، اللہ سے ان کے لیے ریکویسٹ کرے گی، اور جو لوگ جہنم سے پناہ مانگیں گے، جہنم سے دور رہنے کے لیے سوال کریں گے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم اس شخص کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے، اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تو اس شخص کو جہنم سے بچا لے۔ اب کس طرح سے دعا کرنی ہے وہ ہم آخر میں بتائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ سے جنت کے ساتھ فردوس کا بھی سوال کرنا چاہیے، فردوس بھی مانگنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2790 ہے، 7423 وغیرہ ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں ایک ٹکڑا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ اس بارے میں اللہ نے قرآن میں فردوس کا ذکر کیا ہے، سورہ الکہف آیت نمبر 107 میں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے 2790 کی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، تو اس بارے میں شرح کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہم انی اسألک الفردوس علی الجنہ، اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اللہم انی اسألک الفردوس علی الجنہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتا ہوں، بلند درجے کا سوال کرتا ہوں، بلند درجات جو جگہ ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح سے
जब चाहे 3 बार इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूं और जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगता हूं। इस बारे में भी सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2572 देख सकते हैं, और मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 13755 वगैरह पर देख सकते हैं सही सनद के साथ। तो मालूम हुआ मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात कि हर मुसलमान औरत और मर्द को यह दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल फिरदौस आलल जन्नह, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत के आला दर्जात का सवाल करता हूं। इसको भी आप 3 बार पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जब चाहे इस दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, औरत हो या मर्द हो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूं और जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगता हूं। तो उनके लिए जो ये पढ़ेंगे दुआ को 3 बार, उनके लिए जन्नत अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगी, अल्लाह से सिफारिश करेगी कि अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे। और जहन्नम से पनाह मांगेंगे तो जहन्नम उसके लिए अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगी, अल्लाह से सिफारिश करेगी कि अल्लाह ये पनाह मांग रहा है मुझसे, तो तू जहन्नम की आग से बचा ले। कितनी बड़ी बात है कि उस शख्स के लिए जन्नत अल्लाह से रिक्वेस्ट करे, उस शख्स के लिए जहन्नम अल्लाह से रिक्वेस्ट करे। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरे इस्लामी खवातीनों हजरात, इन दुआओं को पढ़ने का आप अपने हिसाब से वक्त बना लें और जब चाहे इन दुआओं को पढ़ें। इसके बड़े फायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।